الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا يجز به اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واستغفر الله ان الله غفور رحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. Ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is often forgiving and merciful. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لازم استغفاراً، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، کہ کانسٹنٹلی استغفار کرتا ہے، کہ ہر روز اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ بھئی میں نے 100 دفعہ کہنا ہے استغفر اللہ ربی، ٹھیک ہے، من کل ذنب و اتوب الیہ. فرمایا کہ جو جتنی دفعہ بھی لازم کر لے، لیکن منیمم 100 دفعہ کر لیں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی کل یوم 100 مرہ. کیا انسانوں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، اور فرمایا کہ میں ہر روز 100 سے زیادہ دفعہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کرتا ہوں. اب دیکھیں کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق سارے انبیاء علیہ السلام وہ معصوم الخطا ہیں، اور جو سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر کہ جن کو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، او مین کائنڈ ایسک repents before Allah subhanahu wa ta'ala and فإني أتوب إليه في كل يوم 100 مرة. So I repent every day more than 100 times. The one who is a innocent, when he is repent more than 100 times, the person is like me, who is a sinner, who is a wrongdoer, who is a mistaker. How many times I need to ask forgiveness, and how many times I need to make tawbah and repent. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ جتنے ہمارے آج کے مسائل ہیں نا، ان کا حل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر. فرمایا کہ من لازم استغفاراً، جو کوئی لازم پکڑ لیتا ہے استغفار کو، کہ ہر روز استغفار پڑھتا ہے، جتنا بھی اپنے اوپر لازم کر لے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے نجات عطا کر دیتے ہیں. ہے نا ہم سب کو مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں. اور فرمایا وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اس کو نجات عطا کر دیتے ہیں. اور فرمایا وَرَزَقَهُ مَن لَا يَحْتَسِب، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق
پروویژن وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے یہ گمان بھی نہیں کر سکتا, جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتا, امیجن بھی نہیں کر سکتا. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, من لازم استغفارن, the one who make lazim on himself compulsory, so I have to make istighfar every day. This is a necessary upon myself. So every day person is reciting astaghfirullah rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh minimum 100 times. And whoever does this, so ja'ala Allahu lahu min kulli zikan makhraja. So Allah subhanahu wa ta'ala gave him way out from all kinds of difficulties, from all kinds of troubles, all kinds of hardship, and Allah subhanahu wa ta'ala wa min kulli hammin faraja, and gave him relief from sadness and sorrow and anxiety. And warazaqahu man la yahtasib, and Allah subhanahu wa ta'ala provide him rizq and provision even this person cannot even imagine. تو دیکھو اتنے فائدے ہیں, اتنے بینیفٹ ہیں ہمیں استغفار کرنے میں, توبہ کرنے میں, کہ ہمارا ہی فائدہ ہے. حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت میرے حالات بہت خراب ہیں اور میں گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتا, گناہ بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے, اپنے رب سے استغفار, معافی مانگو. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے کہا کہ حضرت میں جو ہوں, میرا کوئی کاروبار نہیں, میرے لیے دعا کریں. انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو. پھر تیسرا آیا, اس نے کہا کہ حضرت میری اولاد نہیں, انہوں نے فرمایا استغفار کرو. ایک آیا کہ اولاد تو ہے, فرما بردار نہیں, فرمایا کہ استغفار کرو. پھر ایک آئے کہ حضرت ہمارے جو ہے کراپس نہیں ہوتی, فصل نہیں, اور جب اس کے لیے جو ہے بڑا ڈراؤٹ ہے, بڑا فیمن اینڈ ڈراؤٹ ہے ہمارے ایریا میں, آپ نے فرمایا استغفار کرو. اس طرح وہ جو شاگرد تھا, ان کا اسٹوڈنٹ, اس نے کہا حضرت کے ہاتھ اچھا نسخہ لگ گیا. جتنے لوگ آئے اینٹاڈوٹ کہ ہر ایک کو ایک ہی جو ہے دعائی دیتے جا رہے ہیں ساری چیزوں کے لیے. تو اس نے, وہ لوگ آنس تھے نا, وہ دل میں نہیں رکھتے تھے, کیونکہ یہ دل میں شک رکھنا یہ جو ہے نا آپ کو لسی کی طرح ہے, بڑھاتا ہی جاتا ہے. جب کوئی آپ کے دل میں ایسی چیز پیدا ہو تو فوراً پوچھ لیں, فوراً جب پوچھ لیں گے تو اس کا آپ کو جو ہے حل مل جائے گا. انہوں نے عرض کیا کہ حضرت جو بھی لوگ آتے ہیں آپ ان کو ایک ہی نسخہ بتاتے جا رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یہ نسخہ میں نہیں بتا رہا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نوح میں کیا فرمایا, استغفروا ربکم, ask forgiveness from your Lord, انہ کان غفارا, indeed he is often forgiving. تو وہ بندہ پہلا کیا کہہ رہا تھا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں, تو فرمایا کہ اس کے لیے کہ فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو. تمہارا رب کہتا ہے کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا ہوں. اور پھر کیا ہوگا, یرسل السماء علیکم مدرارا, so he will send you rain in abundance. کہ not that less, so it's become drought, not that more, so it's become flood. کہ مدرار اس کو کہتے ہیں کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی نا فصلوں کو اگنے کی, اس وقت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. تو جب وہ پک جائیں گی کٹنے کے وقت, اس وقت نہیں چاہیے تو اس وقت نہیں بھیجے گا. تو اتنی مدرار کے جتنی تمہیں ضرورت ہے. اور فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, and he will give you increase in wealth and children. تو فرمایا کہ اس نے کہا تھا نا کہ بھائی میرا کاروبار نہیں, تو فرمایا کہ جس کا کاروبار نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کاروبار عطا کر دے گا. جاب نہیں, جاب لیس ہے تو جاب عطا کر دے گا. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور مدد کرے گا تمہاری مال کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ, اولاد کے ساتھ. کہ یعنی جس کی اولاد نہیں اس کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دے گا, جس کی اولاد ہے فرما بردار نہیں اس کو فرما بردار کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا,
اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ باغات پیدا کر دے گا. کہ وہ کہہ رہا تھا نا کہ بھائی کراپس نہیں ہوتی، تو بھائی آپ کو فروٹ اینڈ ویجیٹیشن اور کراپس جو ہے آپ کی اس کے باغات اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گارڈنز جو ہے پیدا کر دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. And Allah subhanahu wa ta'ala bestow you and provide you gardens and bestow you and provide you rivers. کس کے اوپر؟ When you ask forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala abundantly, excessively, so Allah subhanahu wa ta'ala will grant you these, all his, presents. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، آج ہمیں جتنی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ کوئی ایسی وجہ نہیں، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر معافی بھی نہیں مانگتے، تو بھائی رحم کی کیا امید کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبختی کی نشانی ہے کہ انسان کی آنکھوں کا خشک ہو جانا، کہ اللہ پاک کے سامنے کوئی کسی کا آنسو نہ نکلے، ڈر کے وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، یا اپنے گناہ کے اوپر. تو یہ بدبختی کی علامت ہے کہ آنکھ کا خشک ہو جانا. اور آنکھ خشک نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس لیے آنکھ خشک ہو جاتی. اور دل جو ہے سخت نہیں ہوتا، مگر اس کی وجہ اور نشانی کیا ہے کہ گناہ. جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور تو جب گناہ کرتا ہے تو اس کی پھر وجہ کیا ہوتی ہے کہ گناہ کرنے سے وہی انسان کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے گناہ کرنے کی؟ کہ انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے. تو پھر جو موت کو بھول جاتا ہے تو اس بندے کو جو ہے کس وجہ سے موت کو بھولتا ہے انسان؟ جب اس کو لمبی امیدیں لگ جاتی ہیں. اور لمبی امیدیں کس کو لگتی ہیں؟ جس کے دل کے اندر اس دنیا کی محبت آ جاتی. تو جب دنیا کی محبت آ گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ایسی محبت سے محفوظ فرمائے کہ اس دنیا کی جس میں ہم نے ٹیمپریرلی رہنا ہے، اور آخرت کی جو ایور لاسٹنگ لائف ہے اس کو ہم لوز کر بیٹھیں اس کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said حب الدنیا راس کل خطیہ. The love of this world is a root of each and every sin. تو بھائی ہمیں کتنے لوگ ہیں آج سارے مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس گناہ سے بچا، اس سے بچا، لیکن کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے محفوظ فرما. اب دنیا سے محبت یہ نہیں کہ بھائی یہ بیوی بچے کاروبار یہ کوئی دنیا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ رب العزت کے کاموں میں رکاوٹ ڈالے، نماز پڑھنے میں اگر بیوی بچے کاروبار رکاوٹ ہیں تو یہ دنیا ہے. اگر بھائی آپ یہی کرتے ہوئے نماز روزہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر تو بھائی آپ کے اگر تعاون کرنے والے ہیں ساتھ تو یہ تو اصل دین ہے. اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں کہتے ہیں چیست دنیا از خدا غافل بدن، نیک کماشو نکراؤ فرزند زن. کہ فرماتے ہیں کہ یہ بیوی بچوں کا نام، کاروبار کا نام، یہ چیزوں کا ہونا، کاروبار کو ہونا، یہ ساری چیزوں کا ہونا نام دنیا نہیں. چیز دنیا از خدا غافل بدن، جو بھی آپ کو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے وہ اس کا نام دنیا ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کریں کہ یا اللہ یہ جو روٹ آف سن ہے ہمیں اس سے محفوظ فرما. اور دیکھیں کہ ہم گناہ کر کے یہ کہیں کہ ہم اسکیپ ہو جائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ whoever commits sin will be recompensed، کہ جو بھی گناہ کرے گا اس کا مزہ ضرور چکھے گا، اس کی ٹورمنٹ جو ہے اس کو ضرور ملے گی، اس کی پنشمنٹ اس کو ضرور ملے گی. اب اللہ تعالیٰ بندے کو پنشمنٹ جو ہے نا وہ 3 طریقوں سے دیتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں کیش، نقد، کہ ادھر سے کسی نے اوور چارج کیا، ادھر سے جو ہے کسی کو تکلیف دی، کسی کے ساتھ برائبری سے پیسہ لے لیا یا ڈس آنیسٹی سے لے لیا. اب یہ جو ہے ادھر آیا تو کوئی بیوی بیمار، بچہ بیمار، خود بیمار یا گاڑی بیمار، کوئی نہ کوئی پریشانی لگ گئی.
تو یہ پھر بھی اچھی چیز ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو ادنا عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں بڑا عذاب آنے سے پہلے، تاکہ یہ واپس لوٹ آئیں۔ تو یہ کسی کے لیے اچھا ہے نا کہ بھائی فوراً سزا ملی تو یہ جو ہے بندے کو اپنے آپ کو درست کر لیا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو تو فوراً سوچیں، مثلا جب کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو ہم ہمیشہ جلدی سے سوچیں کہ بھائی میرے سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس لیے بندہ کہتا نا یا رب میرا حال دیکھ، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے میرے بندے تو اپنا نامہ اعمال دیکھ کہ کیا بھیج رہا ہے، ادھر سے بھی ایسا ہی آئے گا۔ اگر آپ نیکیاں بھیجو گے، اچھائیاں بھیجو گے، اچھا اخلاق بھیجو گے اور عبادت بھیجو گے، تو ادھر سے بھی آپ کے لیے رحمت کے، اللہ کے فضل سے برکات کے فیصلے آئیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ we punish them, we gave them taste small punishment before the great punishment which is in next life, so may they return back۔ تو یہ ہماری فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسری سزا کو کہتے ہیں تاخیر۔ تاخیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈیلے کر دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، سزا نہیں مل رہی تو بندہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں بھائی حرام بھی کھاتا جا رہا ہوں، دوسروں کے قبضے بھی کرتا جا رہا ہوں، اوروں کی جو ہے عزتیں بھی خراب کرتا جا رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ ہو نہیں اس کو رہا۔ تو اللہ پاک سنتے ہیں الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین، کہ ہم اس کو کچھ دیر کے لیے اپنی سزا کو جو ہے ڈیلے کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری رحمت کے وہ جو فیصلہ اللہ نے کیا ہوا ہے ایک حد تک کہ بھائی آپ کی لیز کتنی ہے، کسی کی 10 سال کی ہے، کسی کے 50 سال کی ہے، کسی کی 80 سال کی، کسی کی 100 سال کی، کہ بھائی زندگی جب تک ہے ہم اس کو جو ہے مہلت دے رہے ہیں، اس میں کچھ ٹائم دے دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ بندے نے گناہ پہلے 10 سال 15 سال کیے ہوں گے، 20 سال، اب وہ سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، بچے نافرمان ہو گئے، بیوی جو ہے آگے سے گالیاں دیتی ہے، یا بیوی سوچتی ہے کہ خامد میرے اوپر سختیاں کر رہا ہے۔ لیکن اگر سوچیں گے تو 10 سال 15 سال پہلے کچھ ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہوتی۔ اور ایک کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر، عذاب بغتۃ، کہ سڈنلی جو ہے پنشمنٹ اور ٹورمنٹ کم آ جائے، کہ سزا جو ہے اچانک مل جائے۔ اب وہ ایسی سب سے خطرناک سزا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی بندے نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اور جب یہ سمجھو کہ بندہ گناہ بھی کر رہا ہے اور اللہ کی رحمتیں بھی ظاہری، جو دنیا کی رحمت تو نہ کہو، زحمت ہی، کہ دنیا کے اندر مال دولت ہر چیز عزت بھی ملتی جا رہی ہے، لیکن پھر اچانک ہی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا عذاب میں۔ اس کو کہتے ہیں عذاب بغتۃ، کہ ایسا سڈنلی عذاب کہ جس میں توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ تو بھائی یہ کیا ہے؟ سب سے خطرناک سزا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے اچانک کی موت سے محفوظ فرما، کہ دیکھو جس بندے کو کچھ دیر موقع ملتا ہے نا موت سے پہلے تو وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے۔ اور اب اس سارے کا بھائی دیکھو میرے بہنوں اور بھائیوں، کیونکہ اللہ پاک ہی فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور فرمایا وہ خیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said all the son of Adam they are wrongdoer, they are mistaker, and the best mistaker the one who repents۔ سب سے بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا توبہ کرنے کا؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said the person who repents from sin is like the one who has no sins۔ It doesn't mean say if I owe somebody money and I am making tawbah so that will be forgiven۔ Oh no, this is a wrong عقیدہ۔ اچھا بھائی یہ نہیں کہ میں نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ میں معافی مانگوں گا تو ادا ہو گیا، یہ نہیں، حقوق العباد پورے کرنے ہوں گے۔ یہ تو ایک گناہ میں نے وہ بندوں کا کیا جو ان کے حقوق توڑے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں، وہ تو مجھے انہی کے جو ہے رائٹ کو فلفل کرنا پڑے گا۔ جو اللہ کے حقوق ہے
ہر گناہ کے ساتھ اللہ پاک کا بھی تو حقوق ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر دے گا جب انسان توبہ کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، یا عبادی، آپ حیران ہوں گے اللہ پاک ہمارے کوئی دوست برائی کر رہا ہو تو بندہ اس کو چاہتا ہی نہیں کہ اس کا نام جو ہے نا میرے نام کے ساتھ لگے کہ اس کا دوست ہے، کہ کوئی شاگرد برائی کر رہا ہو استاد نہیں چاہتا کہ اس کا نام کہیں میرے نام کے ساتھ لیا جائے، گھر میں بچہ کچھ غلطی کر رہا ہو تو باپ ماں کو کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سنبھال، اس کا اپنا نہیں کہتا، اپنے بیٹے کو سنبھال، ماں کہتی ہے تو اپنے پتر نو سنبھال، اگر کوئی ہے ایسا کو کرے۔ لیکن میرے اللہ سونے کی شان دیکھیں، اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، ان کو نہیں جو بڑے نمازی ہیں، ان کو نہیں جو بڑے روزہ دار ہیں، ان کو نہیں جو بڑے حاجی ہیں، کون؟ جنہوں نے گناہ کر لیا، those who transgressed against themselves، کیا کرے؟ کیا ان کو جو خبر دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا، کہ کتنی بڑی گلیڈ ٹائڈنگ ہے، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ بندے اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں جتنے درختوں کے پتے، اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا، یا اتنے تمہارے گناہ ہو جائیں جتنے ریت کے ذرے، کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے، یا اتنے ہو جائیں کہ جتنے رین کے ڈراپس، جتنی جب سے دنیا ہے اور جب تک ہوگی، اور یا اتنے ہو جائیں کہ زمین ارتھ اینڈ ہیون کے جو ہے بٹوین گیپ کو فل کر دیں، تمہاری سینز اور اس کے اوپر چلی جائیں، لیکن اگر تم معافی اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگو گے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تمہارے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہو هو الغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت ایک بندہ تھا جو کہ بہت دن رات گناہ کرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ ان کی امت کے اوپر جو ہے نا فیمن اینڈ ڈراؤٹ آ گیا، جو ہے قحط سالی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے صلاۃ الاستسقاء ہے کہ بھائی رین کے لیے پریئر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، انہوں نے بھی اپنی پوری جو ہے قوم کے لوگوں کو لیا کہ اللہ کے حضور جو ہے ہم صلاۃ الاستسقاء پڑھیں، تو سب جو وادی طویٰ میں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہی ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ پاک بارش ہو جائے نماز کے بعد، تو وہ جو ہے سورج کی روشنی اور تیز ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اے رب العزت، ہم نے تو دعا کی ہے بارش کے لیے، یہ تو سورج کی روشنی اور تیز ہو گیا سورج۔ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وحی آئی، کیونکہ وہ کلیم اللہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ اے میرے کلیم، تمہارے اندر ایک ایسا شخص ہے جو مجھے 40 سال سے ناراض کر رہا ہے، جب تک یہ نہیں اندر سے نکل جاتا جو ہے بارش نہیں ہو سکتی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کا اعلان کر دیا، کہا کہ بھائی جو بھی ایسا بدبخت ہے جس کی وجہ سے سارے انسان، جانور، چرند پرند ہر ایک پریشان ہے کہ پانی نہیں، اور جو ہے وہ یہاں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہوگی جب تک اللہ پاک نے فرمایا وہ نہیں نکلے گا۔ اب اس بندے نے جب یہ اعلان سنا، اب وہ ڈر گیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے بھی کلیم اللہ، ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو نام ہی نہ بتا دیا۔ اب اس نے دائیں دیکھا کہ ادھر سے نکلوں تو دیکھا کہ انسانوں کا سمندر اس طرف، بائیں دیکھا تو ادھر انسانوں کا سمندر، پیچھے دیکھا تو ادھر سے، یا اللہ میں نکلوں کدھر سے؟ اس نے وہیں پہ کیا کہ یا اللہ اتنے لوگوں میں نکلوں گا تو میرا تو جو ہے بڑی بدنامی ہوگی کہ یہ تھا۔ اپنے دل ہی کے اندر اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ پاک، تو میں نے 40 سال گناہوں کو چھپاتا رہا ہے، آج اتنے لوگوں میں تو مجھے ذلیل اور خوار نہ کر، تو معاف کر دے۔ ابھی 40 ورڈز نہیں کہے تھے
فرمایا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الندامت توبہ، کہ نادم اور شرمندہ ہو جانا یہی توبہ ہے، کہ بھائی بندے کے اندر ندامت ہو گناہ کر کے ہچکچاہٹ ختم ہو جائے، حیا اٹھ جائے، تو یہ بندہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ تو ہمیں گناہ اگر ہو رہا ہو آرگومنٹ نہ کریں شیطان کی طرح، بس معافی مانگتے جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے تو ہم معافی مانگتے ہوئے کیوں تھکیں؟ تو اب جو ہے اس بندے نے ابھی 40 ورڈز نہیں کہے تو بارش شروع ہو گئی۔ اب جب بارش شروع ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ یا اللہ پاک، نہ کوئی بندہ باہر نکلا، بارش بھی شروع ہو گئی۔ تو آپ نے تو حکم فرمایا تھا، وہی کی تھی کہ وہ جب تک نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی۔ تو بارش جو ہے کس سبب سے ہو گئی، کس وجہ سے ہو گئی، کس ریزن سے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کے جو سوالوں کے جواب ہیں سونے کی سیاہی سے لکھنے والے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جس وجہ سے روکی ہوئی تھی، جس ریزن سے روکی ہوئی تھی، اسی ریزن سے ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ پاک، آخر معاملہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نے توبہ کر لیا، ہم نے صلح کر لی۔ اب دیکھو ماں بھائی بہن بھائی ناراض ہو جائے کتنا مشکل ہے منانا ہے، اور ایون ماں باپ ناراض ہو جائے کتنا مشکل ہے منانا، لیکن سب سے آسان کام ہے اللہ پاک کو منانا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ پاک مجھے بتائی دے وہ ہے کون؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا موسیٰ، جب میرا وہ دشمن تھا، میرا عدو تھا، جب میرا